سلمان رشدی کا ایک ایشو بنا تھا، کیا واقعتاً وزارت چھوڑنے کی یہی وجہ؟ جی یہ تو 2000% صحیح بات ہے. وزارت چھوڑنے کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ سلمان رشدی، ایکچولی بات یہ تھی کہ میرا یہ موقف تھا، ہے اور رہے گا ہمیشہ کہ آپ کسی کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں، آپ وار آن ٹیرر کا حصہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں شریک ہوں گے، اور وار آن ٹیرر میں بھی آپ ساتھ ہیں، اور جس شخص کو پوری دنیا نے، مسلمانوں نے ملعون قرار دیا ہوا ہے، اس کو آپ کا ایک اتحادی جو ہے وہ سر کا خطاب دے رہا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ تو میں نے ایز اے منسٹر آف اسٹیٹ اس پر احتجاج کیا تھا، اور بڑا کھل کر میں نے احتجاج کیا تھا. مجھے خاموش کرایا گیا کیبنٹ میں بھی اور ویسے بھی، لیکن میں کہتا رہا. دوسرا پھر یہ جو لال مسجد کا ایشو ہو گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ ان پر، لال مسجد کے طریقہ کار سے میں اتفاق نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا، یہ مساج پارلر پہ گھس جانا یا سی ڈی کی دکانوں پر، لیکن لال مسجد میں آپ نے جو کیا، جو آپ نے وہاں کی بچیوں پر بمباری کی ہے، جو آپ نے قتل و غارت میں، یہ کون سا صحیح تھا؟ یہ کس نے کہا آپ نے صحیح کیا؟ یہ تو ظلم کیا آپ نے وہاں پر، آپ نے بے دریغ وہاں پر لہو بہایا لوگوں کا. تو یہ 2 بڑی شدید میرے اختلافات تھے جن کی وجہ سے میں نے استعفیٰ دے دیا. دباؤ کیا آیا تھا کہ استعفے؟ دباؤ جی سیدھا تھا، اور دباؤ میں آج آپ کو آشکار کر دیتا ہوں. تیسری بات بھی تھی جو لوگوں کو نہیں پتہ ہے، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. تیسری بات یہ تھی کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں قادیانیوں کو اچھا مسلمان کہوں. میری پارٹی نے مجھ سے کہا تھا، اور مجھ سے کہا تھا کہ قادیانی اچھے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو آپ اچھا مسلمان کہیں. میں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا. مجھے قبر میں کسی سیکٹر انچارج کو جواب نہیں دینا ہے. مجھے قبر میں 3 سوالات ہیں: من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. اگر یہ سوال بھی چوتھا ہو کہ میرا کس سیکٹر سے تعلق ہے، کس یونٹ سے، تو میں بول دیتا ہوں قادیانی اچھے مسلمان ہیں. لیکن قادیانی تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو میں اچھے مسلمان کا کیا تعلق ہے؟ مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ ایک پارٹی سے دباؤ تھا، اور پھر رشدی پہ تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ یا تو وضاحت کر دیں یا پھر آپ استعفیٰ دے دیں. میں نے کہا نہ وضاحت کروں گا، اور میں استعفیٰ ہی نہیں دوں گا آپ کو وزارت سے، بلکہ میں قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دوں گا. وضاحت کا کیا سوال ہے؟ وضاحت کس بات کی؟ دیکھیں جی سیاست بہت ہوتی رہے گی، ایمان تو بچ جائے، ایمان بچے گا تو سیاست ہوگی نا. اگر ایمان ہی بک گیا، ایمان ہی ختم ہو گیا، تو سارا سب کچھ ایمان ہی تو بچانا ہے، اور کیا ہے، زندگی کتنی ہے. تو اس لیے میں نے تو چھوڑ دیا. بالکل دباؤ تھا مجھ پہ. دباؤ کس سطح کا تھا؟ الطاف بھائی خود کہتے ہیں دباؤ رابطہ کمیٹی کا تھا. نہیں، الطاف حسین صاحب نے مجھ سے براہ راست یہ بات نہیں کی. کوئی ایسے افراد نہیں، الطاف حسین صاحب نے مجھ سے براہ راست یہ بات نہیں کی ہے، اور نہ انہوں نے مجھ سے کہا. یہ مجھ سے رابطہ کمیٹی نے کہا تھا. اور رابطہ کمیٹی میں جو افراد تھے، جن میں محمد انور تھے، آصف صدیقی تھے، طارق میر تھے، یہ ڈاکٹر نصرت تھے، ان سب نے مجھ سے کہا تھا. اور شکیل عمر تھا، ان سب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ یہ سب کریں. بابر غوری، ان سب نے مجھ سے کہا. بالکل وقتاً ایم کیو ایم چھوڑنے کی یہی وجہ تھی؟ جی بالکل یہی وجہ تھی. ایم کیو ایم کے دیکھیں، سیاست میں تو سب کی غلطیاں ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایم کیو ایم ایک بڑی منظم جماعت، اور میری ایم کیو ایم سے وابستگی جتنے عرصے رہی تو مجھے کوئی اس میں افسوس نہیں ہے، کیونکہ میں بڑی سمجھ کے ساتھ اس میں شامل ہوا تھا، اور میں نے بڑا کام کیا اپنے علاقے میں. ایم کیو ایم میں رہ کر یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں، لیکن جہاں ایمان پر بات آ جائے، اور ایم کیو ایم کو خود سوچنا چاہیے تھا، ان کا یہ کام نہیں ہے، ان چکروں میں ان کو نہیں پڑنا چاہیے تھا. لیکن پتہ نہیں کیا رابطہ کمیٹی کے دماغ میں آئی کہ وہ یہ ناموس رسالت اور یہ رشدی اور یہ قادیانیوں میں، اس میں پتہ نہیں کہاں یہ لوگ چلے گئے، ان کا کام ہی نہیں ہے یہ. تو اس وجہ سے تو پھر میرے لیے یہ زیادہ بہتر تھا کہ میں ان کو چھوڑ دوں. تو میں نے بڑی چھوڑ دیا ان کو، اور ظاہر ہے کہ دل میں تکلیف بہت ہوئی تھی کہ یہ ایسے نکلے یہ لوگ. میں تو نہیں سمجھتا تھا یہ ایسے ہوں گے. لال مسجد کے ایشو کی آپ بات کر رہے تھے، جب آپ کی مشرف سے یا اس وقت کے وزیر اعظم سے بات ہوئی تو ان کا کیا ایشو تھا جو انہوں نے آپ کو جواب دیا؟ بے حس اور ڈھیٹ لوگ تھے دونوں. شوکت عزیز تو آئس کریم کھانے چلے گئے تھے جس دن بمبارٹمنٹ ہوئی تھی، اور یہ کہہ کر نکلے تھے میں تو اب آئس کریم کھانے جا رہا ہوں. یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب میں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. میں نے 4 جولائی کو استعفیٰ دیا، اور 4 جولائی 2007، اور 5 جولائی کو میری سالگرہ ہوتی ہے. تو 4 جولائی کو میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی تھی کہ 4 کو دو تاکہ 5 کو سالگرہ بھی مناؤ اچھی طرح سے. تو میں نے 4 جولائی کو استعفیٰ دیا تھا، اور لال مسجد کا 1 جولائی سے گھیراؤ کیا تھا. 10 کو آپ کو پتہ ہے مین واقعہ ہوا، 10 کو مین بمبارٹمنٹ ہوئی ہے. 2 کو ہم ملے تھے اسلام آباد میں شوکت عزیز سے. شوکت عزیز اس وقت مفتی رفیع عثمانی صاحب اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور یہ سارے بڑے جید، قاری حنیف جلندری، یہ سب لوگ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح کوئی معاہدہ ہو جائے اور تہجد تک کوئی مسئلہ حل بھی ہو جائے. لیکن شوکت عزیز انٹرسٹڈ نہیں تھے، اور مشرف پر تو امریکہ کا دباؤ تھا، سیدھی سی بات تھی، ورنہ وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. وزارت کے دوران آپ کی کتنی بنیادی تنخواہ تھی اور باقی کتنی منتھلی؟ دیکھیں جو میری تنخواہ تھی نا
اس کا میں جو ہے وہ 20% ایم کیو ایم کو دیتا تھا, اور میرا سوابدیدی فنڈ سارا ایم کیو ایم لیتی تھی. جو میرا سوابدیدی فنڈ سالانہ سب ایم کیو ایم کو جاتا تھا, 20% ویسے ہی چلا جاتا تھا. اس کے بعد پھر مختلف چندوں میں لے لیتے تھے وہ, تو تنخواہ پوری آئی نہیں کبھی. اگر آتی بھی تھی کوئی 2 لاکھ روپے تنخواہ تھی, شاید 2 لاکھ تھی, 1 لاکھ کچھ تھی, یاد نہیں مجھے. اس میں سے 20% تو چلے جاتا تھا. اس کے بعد جو آتا تھا تو فلاں جگہ کا کسی شودا کمیٹی میں, کسی اس میں, تو ایسے ہی چلا جاتا تھا. تو میں اس میں بھی نوکری کرتا تھا جیو کی, میرے اپنی تنخواہ وہاں سے آتی تھی. میں نے ہمیشہ گھر اپنا اسی تنخواہ سے چلایا ہے. وزارت کے پیسوں سے تو بہت مطلب کم ہی ہوا ہے. موجودہ حکومت اور مشرف گورنمنٹ کی جو حکومت تھی, اس میں کیا آپ ڈفرینٹ کیا دیکھتے ہیں؟ جی, اس میں فرق تو کوئی خاص نہیں ہے, صرف ایک میں آپ کو چھوٹا سا اس میں واقعہ بتا دیتا ہوں تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا. کہ ایک بادشاہ تھا, تو اس بادشاہ نے بڑا ظالم تھا, بہت ظالم. تو وہ لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا اور ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتا تھا. تو لوگ اس سے بڑے نالاں تھے. تو اس نے اپنے ایک بڑے قابل دوست سے کہا کہ تم مجھے مشہور ہونے کا کوئی نسخہ بتاؤ, یہ لوگ مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دیں. تو دوست تھا نا اس کو بہت چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 1 مہینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا. اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں, میں چاہتا ہوں, میں کہنا مجھے بنا کے تو دیکھیں, لوگ آپ سے محبت کریں گے, میں ایسے کچھ کام آپ کے لیے کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. تو جب وہ بادشاہ بنا تو جو یہ بادشاہ تھا یہ کیا کرتا تھا, لوگوں کو قتل کرا دیتا تھا, ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتا تھا. اس نے عزتیں لوٹنا بھی شروع کر دی اور بچوں کو بھی اغوا کرانا شروع کر دیا. قبر پھاڑ کر مردوں کے کفن بھی نکالنے لگا اور بیچنے لگا. تو لوگوں نے کہا جی وہ پرانا ہی اچھا تھا, اسی کو لیا. تو یہ جو موازنہ آپ نے مجھ سے کہا ہے نا, یہ آج کا دور ایسا ہے کہ یہ ان سے بڑے کمینے آئے ہیں, تو اس لیے وہ پرانا اچھا لگنے لگا ہے, ورنہ وہ بھی کوئی کم ظالم بادشاہ نہیں. تو دونوں ہی ایسے, تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن آج لوگ اگر تھوڑی دیر کے لیے کہتے بھی ہیں کہ پرانا دور اچھا, تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ ظالم آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گردی موجودہ مشرف کا تحفہ ہے, اور پنیری جو تھی وہ ضیاء الحق نے کاشت کی تھی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ضیاء الحق صاحب کو تو میں نے قریب سے دیکھا. جب امی شورا کی چیئرپرسن تھی تو میں جاتا تھا, اور میں چھوٹا تھا, لہٰذا میری اس عمر کے حساب سے ہی دیکھا جائے, میں نے ضیاء الحق صاحب کو بہت شفیق انسان پایا. مجھے ان میں کوئی برائی نہیں دکھائی دی, تو میں کہہ نہیں سکتا. مشرف صاحب ایک بہترین انسان تھے جب میں ان سے ملا. جب تک انہوں نے یہ جمہوریت کے چکر میں نہیں پڑے تھے, اور جب میری ان سے بہت ہی زبردست قسم کے آدمی تھے, بڑا ان کے پاس کچھ کرنے کا جذبہ تھا, اور کرپٹ نہیں ہے, یہ بالکل کرپٹ نہیں ہے, میں آپ کو گواہی دیتا ہوں. اس کے علاوہ یہ بڑا یعنی ٹکا کے سیدھا بات کرنے والے آدمی ہیں, یعنی منافقت نہیں ہے ان میں. یہ 2 خوبیاں ان میں ہیں. لیکن یہ جب سے جمہوریت اور صدارتی محل کے پروٹوکول کے چکر میں پڑ گئے, تو پھر بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. انہوں نے بڑے کمپرومائزز کیے. انہوں نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے. چلیں, اس وقت کیا کرتے, ایک سوال ہے, وہ سب کے لیے سوال ہے کہ 9/11 کے بعد کیا کیا جاتا. بہترین یہی کام ہوگا جو انہوں نے کر لیا. لیکن یہ بہت کچھ لے سکتے تھے, پاکستان لیا جا سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کیا, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا. یا تو میرے پاس سولوشن ہوگا اس وقت کرنا کیا چاہیے تھا, کہ لڑتے امریکہ سے کیا. لیکن چلیں, اگر آپ نے 9/11 پر ایک فیصلہ لیا, ایک ڈیسیشن لیا, تو آپ کو پاکستان کے لیے بہت کچھ لینا چاہیے تھا. پاکستان کے لیے, میں پھر ریپیٹ کروں گا, پاکستان کے لیے, فوج کے لیے نہیں, اپنے لیے نہیں, حکومت کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے. آپ کو اسکول کھلوانے چاہیے تھے, آپ کو یونیورسٹیز بنوانی چاہیے تھی, آپ کو معاشی سیکٹر میں یہ کارخانے کھلوانے چاہیے تھے. آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرو, ملک میں آؤ, ہمیں نہیں چاہیے پیسے, یہاں آ کر انویسٹ کرو, عوام کو فائدہ پہنچاؤ, لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ فوج کو اور دیگر. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ امریکہ حاوی ہوتا چلا گیا, اور غیر اعلانیہ طور پر, یعنی ان کے غیر اعلانیہ معاہدوں, ان کے معاہدے غیر اعلانیہ تھے اور تحریر شدہ نہیں تھے, لیکن امریکہ کا زور بڑھتا چلا گیا. اور زور جب بڑھنا شروع ہوا, نفرت اور زیادہ پیدا ہوئی. تو یقیناً دہشت گردی پھر ان کے دور میں اس کو یعنی جوان ہوئی, دہشت گردی ان کے دور میں جوان ہوئی, اور اب زرداری صاحب کے دور میں وہ عمل کر رہی ہے. تو یہ ایک ہے بات کہ یہ سلسلہ وہیں سے چلا ہے. اب اگر لوگ کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے دور میں, تو دیکھیں میں تو تھا بھی, بچہ بھی تھا اس وقت, تاریخ میں نے پڑھی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر افغان جہاد میں پاکستان حصہ نہ لیتا, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایک جو نام ہے یا جو اس وقت وقار ہے, وہ بھی کہیں نظر نہیں آتا. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ افغان جہاد میں کیوں سے, میرے خیال سے وہ لینا بھی ضروری تھا. لیکن اب اس وقت کیا ان لوگوں کی آپس میں ڈیل ہوئی تھی وہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ کلاشنکوف اور ہیروئن وہ ضرور اس پھر راستے سے یہاں تک پہنچی ہے جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں.